بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ البلد آج تلاوت ہوئی۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ معبرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں یہ سورت پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یتیموں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ یتیموں کا اور ضعیفوں کا اکرام کرے گا، مسکین پر رحم کھائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، یعنی مکہ معظمہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ، قید نہیں رہے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امتیاز اور خصوصیت مکے کے سلسلے میں عطا فرمائی تھی۔ یہ کائنات عالم جس روز بنائی گئی اس دن سے لے کے قیامت تک مکہ شہر میں جنگ، جدال، قتل، خوریزی، مار پیٹ، کسی کے قتل کی پلاننگ، یہ سب حرام ہے۔ لیکن نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ قید اٹھا دی۔ تفصیل ابھی آ رہی ہے کہ مشرکین مکے کی سرزمین پر اللہ کے اس شہر کا احترام ملحوظ رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے حضرت کی باری آئی تو مشرکین نے اس شہر میں حرمت کے خلاف حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قتل کی پلاننگ کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے دن، صرف فتح مکہ کے دن، نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ وہ اس شہر میں قتال کر سکتے ہیں، اور چند لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دو وہ لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کے غلاف میں چمٹے ہوئے تھے کہ مجھے قتل نہیں ہو پاؤں گا، لیکن پھر بھی ان کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت قسم کی سازشیں کرتے تھے۔ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، سنیے ذرا۔ شہر مکہ میں ہر شخص کو لڑائی کی ممانعت ہے، مگر آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف فتح مکہ کے دن یہ ممانعت نہیں رہی۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا اس کو مارا، اور بعض سنگین مجرموں کو خاص کعبہ کی دیوار کے پاس قتل کیا گیا۔ پھر اس دن کے بعد سے وہی ممانعت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ اب قیامت تک
چونکہ اس آیت میں مکہ کی قسم کھا کر ان شدائد اور سختیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ آگے آئے گی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، جو کل آپ کے درس میں آئے گی۔ اس لیے انسان کو اللہ نے مشقتوں میں ہی رکھا ہے، اس لیے اس سے نکلنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ اللہ نے فطری طور پر مشقت ڈالی ہے، اس کی تفصیل کل آئے گی۔ اور اس وقت دنیا کا بزرگ ترین انسان اسی شہر مکہ میں دشمنوں کی طرف سے زہرہ گداز سختیاں جھیل رہا تھا۔ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درمیان میں بطور جملہ معترضہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرما کر تسلی کر دی کہ اگرچہ آج آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کا اسی شہر میں فاتحانہ داخلہ ہوگا اور اس مقدس مقام کی ابدی تطہیر و تقدیس کے لیے مجرموں کو سزا دینے کی بھی آپ کو اجازت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن مکہ کو نجاست سے پاک کر دیا، قیامت تک کے لیے یہ نجاست وہاں نہیں جائے گی۔ یہ پیشن گوئی سن 8 ہجری میں اللہ کے فضل سے پوری ہوئی۔ بعض مفسرین نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے معنی وَأَنْتَ نَازِلٌ کے لیے ہیں، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں حالانکہ آپ اس شہر میں پیدا کیے گئے ہیں اور اسی شہر میں آپ قیام فرمائیں گے۔ مکہ معظمہ کی عظمت، شہر مکہ کی قسم اس شہر کی بنسبت دوسرے شہروں کی شرافت افضلیت کو بتلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والتین میں بھی قسم کھائی ہے بِهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہاں بھی اللہ نے مکہ کی قسم کھائی تاکہ اس شہر کی دوسرے دنیا جہان کے شہروں پر بزرگی ثابت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور مجھے محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی لیکن اس قید کے ساتھ کہ مکہ میں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں۔ اس کی وجہ مکہ کی فضیلت کا اظہار ہے۔ ایک تو مکہ خود ہی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، دوسری فضیلت یہ کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہی مقیم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیام فرمانا مکہ کی ذاتی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی دو بزرگی آ گئی، یہ بلد حرام بھی اور نبی خاتم النبی کا قیام بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ کو کس قدر پیارا ہے، اگر میری قوم والے مجھے تیرے اندر سے نہ نکالتے تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تو سب سے برتر زمین ہے، یعنی سب سے ہر دل عزیز ہے میرے نزدیک، اور اللہ کو زمین کے ہر حصے سے زیادہ پیاری ہے، اگر مجھ کو تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں نہیں نکلتا۔ جی حلوں کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ مکہ میں تمہارے لیے کسی کو قتل اور قید کرنا حلال ہے، تمہارے لیے یہ جرم نہیں۔ اللہ نے کہا آپ کسی کو قید کر سکتے ہو، کسی کو قتل بھی، چنانچہ آپ نے قتل کروایا ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ آئندہ کے متعلق ایک وعدہ ہوگا کہ آئندہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت اس شہر میں لوگوں کو قتل اور قید کرنا
آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن ایسا ہوا کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مقاتلہ کیا اور عبداللہ ابن حنظل کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ابن حنظل اس وقت کعبہ کے پردوں کو پکڑے ہوئے اور مقیس بن خبابہ وغیرہ کے قتل کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی اللہ نے اس شہر کو حرم بنا دیا تھا، پس اللہ کے حرم بنانے کی وجہ سے قیامت تک یہ اللہ کا حرم ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں قتال کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور میرے لیے بھی دن کے صرف ایک حصے میں یہاں قتال حلال ہوا۔ اب قیامت تک اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا حرم حرم ہی رہے گا۔ یہاں کی خاردار جھاڑیاں نہ کاٹی جائیں، یہاں کے شکار کو نہ نکالا جائے، یہاں گری پڑی کوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو اس کی تشہیر کرنا چاہتا ہو۔ مثلا کوئی چیز قیمتی گری ہے تو اٹھا کے بھائی کس کا ہے جی، بہتر یہ کہ ہاتھ ہی نہ لگاؤ، اب کہاں ڈھونڈو گے لاکھوں میں کس کا ہے۔ اور یہاں کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس حرمت کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا بقیر کل انشاءاللہ۔